حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے جہاد کا آغاز۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیتی پر۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ایک طرف امام عالی مقام امام حسین شہید ہوئے تو دوسری طرف بی بی زینب کا جہاد شروع ہوا۔ امام حسین نے جان اللہ کو دے کر اسلام کا نام روشن کیا، اور اب زینب کو اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے ایک جہاد عملی، جہاد نظری اور جہاد لسانی کرنا تھا۔ جہاد لسانی کر کے زینب کو قاتلان حسین عمر سعد، خولی، شمر ابن زیاد اور یزید ملعون سے خطاب کرنا پڑا۔ جہاد عملی کے طور پر زینب کبریٰ کو امام حسین کی بچی ہوئی نسل کی حفاظت کرنی تھی، اپنے امام وقت کی ناصرہ بن کر ان کو قدم قدم پر نصرت اور عمادگی کا اظہار کرنا تھا، لٹے ہوئے قافلے کی نگہداری کرنی تھی، اور جہاد نظری کے لیے بی بی زینب کو جگہ جگہ ہمہ وقت زندگی کی آخری سانس تک اس نظریے کا پرچار کرنا تھا جس کے لیے نبی نے مصائب اٹھائے۔ فاطمہ دربار میں کھڑی رہی، علی کی میراث لٹ گئی، امام حسن کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، اور امام حسین کو سرزمین کربلا اپنے خون سے رنگین کرنی پڑی۔ زینب کا یہ جہاد مصائب، صبر و تحمل اور انتھک قربانیوں سے پر ہے۔ جب امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت کے بعد کربلا میں شام غریبہ آن پہنچی تو خیمے جلا دیے گئے اور لاشیں پامال کر دیے گئے۔ ادھر حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر زینب کا جہاد شروع ہوا۔ کبھی بھاگ بھاگ کر خواتین کو جلتے ہوئے خیموں سے بچاتی ہیں، اور کبھی کندھوں پر اپنے امام وقت کو اٹھا کر لاتی ہیں۔ آپ کا یہ جہاد بہت سے مراحل، صبر و استقامت اور مصائب سے پر ہے۔ جب کاروان اسرا سرائے کربلا سے 11 محرم 61 ہجری کو چلنے لگا تو سیدہ زینب مظلوم بھائی کی لاشیں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔
اپنے ماں جائے کا آخری دیدار کر کے آپ بے کجاوا اونٹ پر سوار ہوئیں۔ مدینہ کی طرف رخ کر کے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگیں، نانا جان، یہ حسین جسے آپ اپنی آغوش محبت میں بٹھا کر اپنی عنایت و شفقت سے نوازا کرتے تھے، سینے سے لگا کر جبین کا بوسہ لیتے تھے، آج بے گور و کفن صحراہ کربلا کی ریت پر پڑا ہے۔ اس کا مقدس سر نہایت بے دردی سے کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا گیا ہے۔ نانا جان، ظالم بدنام لوگوں نے اس مظلوم کربلا کے بدن کو پامال کر دیا ہے۔ اے نانا جان، ہم اہل بیت آج دیار غربت میں بہت بے سہارا ہیں، اور فاسق و فاجر لوگ ہمیں اسیر کر کے ہمارے ان عزیزوں کے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اے نانا جان، ہماری غربت، ہماری مظلومیت، ہماری اسارت پر گواہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جہاد صبر و استقامت سے پر تھا۔ آپ شجاعت علوی کی وارث تھیں اور جرأت حسینی کا مظاہرہ کرنے والی ایک بلند پایہ شخصیت تھیں، مگر اپنے ماں جائے کے غم پر آنسو بہا کر آپ نے اپنے نانا جان سے دل کا حال کہا، مگر اس کے باوجود صابرہ اور شاکرہ رہی۔ مظلوم کربلا امام حسین کی شہادت کے بعد ہر لمحہ بی بی زینب کے جہاد میں ایک کڑا وقت لے کر آیا۔ وہ شام غریبہ کی رات بہت کٹھن تھی، چاند اور تاروں میں کوئی فرق نہ تھا۔ وہ رات عمر سعد، شمر اور خولی کے لیے امیدوں بھری تھی کہ انہیں حکم وقت سے بڑے انعامات کی توقع تھی، مگر وہ رات اہل بیت کے لیے بڑی ہی مظلوم تھی۔ خدا خدا کر کے صبح صادق نمودار ہوئی، جنگل و بیابان میں عابد بیمار کی صدائے توحید گونجنے لگی۔ ایسے میں زینب بنت علی نے اپنی نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد دعا کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ نے کہا، اے میرے اللہ، حسین کے بعد زینب کی یہ پہلی رات ختم ہوئی، رات کیسے کٹی اور دل پر کیا گزرا، اس حال کو تیرے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ زمین تھی کہ سام کی طرح ڈسے جاتی تھی، آسمان تھا کہ پہاڑ کی طرح ٹوٹے جاتا تھا، مگر تقدیر میں ابھی موت نہیں۔ اے میرے اللہ، تجھے معلوم ہے، ہوش سنبھال لینے کے بعد آج پہلی بار تیرے حضور میں اس طرح کھڑی ہوں کہ ایمان ملامت کر رہا ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ میں مجبور ہوں، مجھے تو پانی تک میسر نہیں کہ وضو کروں، میری گردن اور ہاتھ بدے ہوئے ہیں، رکوع کے لائق نہیں، سجدہ کر نہیں سکتی۔ اے میرے اللہ، میری یہ نماز، میری یہ بندگی، میری یہ دعا قبول فرما۔
جس طرح اسلام پھیلانے، اسلام بچانے کے لیے رسول اللہ نے مصائب برداشت کیے، آپ کی بیٹی نے آپ کی رحلت کے بعد طرح طرح کے مصائب جھیلے۔ امام علی نے اپنی میراث کے لٹ جانے کے بعد کس قدر غم برداشت کیے۔ امام حسن نے زہر کا پیالہ پیا اور امام حسین نے اپنے خون سے سرزمین کربلا کو رنگین کیا۔ اسی راہ پہ چلتی ہوئی جہاد کے جذبے سے سرشار زینب کبریٰ بھی اپنے اندر راہ اسلام کے لیے بڑے سے بڑے مصائب جھیلنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ آپ کے جہاد کا آغاز جو عصر عاشور کو شروع ہوا، آپ کی زندگی کی آخری سانس تک جاری رہا۔ سفر کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، شام سے پھر کربلا تک، اور کربلا سے دوبارہ مدینہ لوٹ آنے تک، ہمہ وقت حضرت زینب کبریٰ ایک انقلابی مجاہدہ کی طرح لسانی، عملی اور نظریاتی جہاد میں مصروف رہیں اور اپنے امام وقت کی بہترین ناصرہ کہلائیں۔